پہ کرم اے گنجے شکر، منگتوں پہ کرم اے گنجے شکر، آباد رہے تیرا پاک قدم، منگتوں پہ کرم اے گنجے شکر، اے خواجہ کتب کے نور نظر، آباد رہے تیرا پاک قدم، منگتوں پہ نظر اے گنجے شکر، تیری دید کو سارے عید کہے، سارے تجھ کو فرید فرید کہے، تیری دید کو سارے عید کہے، سارے تجھ کو فرید فرید کہے، دیتے ہیں صدا جا کلیئر، دیتے ہیں صدا جا کلیئر، آباد رہے تیرا پاک قدم، منگتوں پہ کرم اے گنجے شکر، حمد و ثنا و انتہائی واجب القدر واجب الاحترام۔ میرا آج موضوع حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے نال ہے، جس طرح پچھلے جمعہ مبارک نو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج اسی حوالے سے نال اے بھی اللہ کے نیک لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نو اس جہان سے راضی کر کے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات انہوں سے راضی ہوئی ہے۔ آج بھی انہوں نے دربار سے اگر بندہ جاوے پاک پتن شریف تے آج بھی ایک میلے سے رونقاں لگی ہوئی ہیں، وجہ کی ہے کہ انہوں نے اس رب العالمین کو راضی کیتا ہے، اس پروردگار کے نال محبت کیتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جس بندے نے میں اللہ اور میرے حبیب کے نال محبت کیتی ہے، میں رب العالمین کو دے نال محبت دے اعلان کرتا ہوں۔ اے مالک کریم، اے تو بندے اور ہو بھی بندے ہیں، لیکن رب العالمین فرماتا ہے کہ بندے کے اندر فرق ہے۔ وہ کس طرح ایک بندہ وہ ہے جس نے ساری زندگی اس رب العالمین کی ثنا جڑی ہے، رب العالمین کی تعریف جڑی ہے وہ بلند کیتی ہے، تے ایک وہ ہے جس نے رب کریم کو کبھی یاد ہی نہیں کیتا۔ میرا رب فرماتا تے وقت فرق تو یہ ہے نا کہ جس نے میں رب کو یاد کیتا، میں رب کو راضی کیتا، میں رب العالمین ہوتے ناراضی ہونا۔ تو حاضرین اکرامی قدر اسی حوالے سے نال گفتگو کرنی ہے، اور آپ ایک اللہ دے ولی گزرن حضرت بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو دوستان اکرامی اسی حوالے سے نال ایت کریمہ پڑھیے کہ رب العالمین اپنے پیارے دے نال کس طرح محبت کرتا ہے اور اللہ دے پیارے نے کس طرح اللہ دے نال محبت کیتی ہے۔ تو دوستان اکرامی ایت کریمہ پڑھی کہ جس نے اللہ دی اطاعت کیتی، کس دی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ دی اطاعت کیتی، وَالرَّسُولَ، اور اس کے رسول دی اطاعت کیتی، فَأُولَٰئِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں رب العالمین ہوں جس نے انہاں دی یعنی کہ میں اللہ اور میرے رسول دی اطاعت کیتی ہے، میں انہاں بندیاں نوں ود چواں دا سنگ عطا فرماواں۔ کتنی ہستیاں دا؟ چواں ہستیاں دا۔ وہ کیڑیاں؟ من النبیین، انبیاء کرام۔ ایک قرآن دے الفاظ ہیں، من النبیین، انبیاء کرام۔ اگے فرمایا والصادقین، اور سچے لوگ جڑے اس کائنات کے اندر آئے۔ اگے فرمایا والشہداء، اور جڑے اللہ دی راہ کے اندر شہید کیتے گئے۔ انہیں نہیں قتل ہوئے بلکہ اللہ دی راہ کے اندر جنہاں نے دین اسلام کو بچان دی خاطر اپنی جاناں قربان کیتیاں، میرا اللہ فرمانا میں انہاں ساتھ دے ساں۔ اگے فرمایا والصالحین، اور اپنے نیک
ایک ولیوں نے تو ساتھ عطا فرماسا، لیکن وجہ کہ یا تسی میری اطاعت کرو، یعنی اللہ فرما رہا ہے یا میری اطاعت کرو یا کس دی کرو، میرے حبیب دی اطاعت کرو، واتوان کے نام عطا فرماسا، چوہاں ہستیاں دا ساتھ عطا فرماسا۔ اے مالک کریم، اے کیڑی ہستیاں؟ رب العالمین فرمانے کہ وحاسنا اولائک رفیقا، اے بڑے چنگے تے ستھرے تے صاف جڑے اے توڑے سنگی ہیں۔ حاسنا صاف خوبصورت اچھا ہونا، اس کے بعد رفیقا اس کا معنی ہے دوست۔ اللہ فرماتا ہے توڑے چنگے یار ہیں، توڑے چنگے دوست ہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، حضرت بابا فرید آپ دی والدہ محترمہ کا نام ہے مریم بی بی، اور آپ بھی اللہ دی نیک عورت اس کائنات کو گزری ہیں۔ تے لازمی گل ہے جس کا پتر کتنے کمال اللہ اس ماں دی کے شان ہو سی، اور جتنے بھی اللہ دے ولی اس گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ دے نیک لوگ اس کائنات جائیں، سارے دی ہسٹری اگر پڑھی ونجن نا، سارے دی زندگی پڑھی ونجن تے ایسا ولی ایک بھی نہیں جس دے پیچھے ماں دی دعا نہ ہوئے۔ جتنے بھی اللہ دے نیک لوگ ہیں سارے دے پیچھے انہاں دی ماں دی دعاواں، اور ماں دی دعا دے نال اور اللہ نو راضی کرن دے نال آج میرے رب وہ جگہ عطا فرمائے کہ ہر بندے دے ہر بچے دی زبان تے کہ فرید خواجہ فرید، اے صرف اے نہیں، اگر وہ اللہ نو یاد نہ کر دے تے فرید دے دور دے اور کافر تے گزرے نا، کبھی کسی کافر دا نام نہیں نہ چاہیا۔ انہاں دا نام کیوں بلاندے؟ کیونکہ انہاں نے اس دنیا دے وچ رہ کے اللہ دا نام بلند کیتا ہے۔ آج اللہ نے انہاں دے نام بلندی عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں اللہ جس نو چاہواں عزت عطا فرماواں، جس نو چاہواں میں ذلت عطا فرماواں۔ تے وجہ اسی گل دی ہے کہ جس نو اللہ طاقت دے وے او اللہ دے نام نو بلند فرماتا۔ تو حاضرین گرامی قدر، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پاک پتن شریف کے اندر بیٹھے، پاک پتن شریف اے علاقہ بابا فرید کا، آپ اتھے تشریف فرمائیں، اور آج بھی اگر بندہ اتھے جاوے نا تے بابے فرید نے ایک دروازہ بنایا، شاید کسی نے سنے ہو سی یا ویکھیا ہونے، بابے فرید نے اتھے دروازہ بنایا، اس نو جنتی دروازہ آکھیا ویندا۔ کیا آکھیا ویندا؟ جنتی دروازہ۔ اور آج بھی اے کوئی کتاب والی گل نہیں، اے ازمانے والی گل ہے۔ کوئی بندہ جیڑا اس گل نو تسلیم نہ کرتا ہوئے کہ جنت کتھے تے دروازہ کتھے، تے اس وقت گل حضور دی اتنی کافی ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، میرے اللہ نے، اے میرے صحابہ، حضور فرمایا میرے اللہ نے تواڈے ماں دے قدم دے تھلے جنت رکھ چھڈی۔ اگر اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک گل سمجھنی ہے، جس بندے نے جنت دا درمیانی یعنی وچلا دروازہ ویکھنا ہوئے تو اپنے باپ دے چہرے کی زیارت کر لے۔ یہ حدیث پاک کے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا گویا وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے جنت دا دروازہ درمیانی ویکھ لیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں تو ہم سے فرید کا ایک دروازہ دنیا سے نہیں کھلون دیتا، کئی لوگ آتے ہیں کہ دروازہ جنت کتھے جے دروازہ کتھے، انہاں واسطے اعلان نبی کریم نے فرمایا کہ تواں ایک دروازہ نہیں کھلون دیتا، میں محمد نے تو ہر گھر کے اندر جنتی دروازہ رکھ چھڈیا ہے۔ کیونکہ جس کا باپ زندہ ہے، حضور دی حدیث سچی ہو سکتی ہے نہیں، حضور سچ ہی بولتے ہیں نا، جو حضور دی زبان سے نکل آئے اس میں حدیث آتے رہنا، اور قرآن تو بعد حدیث کے عمل ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ لوگوں میرا اللہ قرآن کے اندر اعلان فرماتا ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، میرا اللہ فرماتا ہے کہ ووالد وما ولد، میرا اللہ دا کہ میں اس بندے کی قسم جس نے دنیا کے اندر رہ کے یا اپنی بیٹی پیدا کیتا یا اپنے بیٹے کو پیدا کیتا، تے جس والد کی قسم رب العالمین چاہے اس والد کی کتنی عظمت ہوتی۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ جس نے جنت کا درمیانی دروازہ دیکھنا ہوئے وہ اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کر لے۔ تو حاضرین گرامی قدر، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بچپن کا دور ہے، چھوٹی جی عمر ہے، تے بابا فرید اور اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا بڑا بڑا عالم ہے، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جس ویلے حضور غور
دھوبی ایک نے پچھلی جمعے دی دسیا اس تو پچھلی بھی دسیا کہ اولیاء اللہ دی نسبت جڑی ہے وہ کوئی عام چیز نہیں اللہ دے نیک لوگوں دے اندر ہاتھ دینا یہ کوئی عام چیز نہیں یہ انسان خوش قسمت ہے جس نے اللہ دے نیک بندے دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتا ہے حاضرین گرامی اشرف علی تھانوی آپ لکھتے ہیں کہ لوگوں حضور غوث پاک دا دھوبی جڑا حضور غوث پاک دے کپڑے دھوندا ہے وہ فوت ہو گیا تے ہر بندہ جیڑا اس دنیا چ آیا چاہے وہ جس نبی دا امتی ہے جس ویلے وہ قبر چ رہندا اس کے سوال کیتے جاندے منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں کہ من رب کا تیرا رب کون ہے اس کے بعد دین کے بارے سوال ہوتا ہے تیرا دین کی ہے وہ بندہ دین کا جواب دیتا بس سوال ہوتا جڑا ہے جڑا تیرے سامنے کالی ظلماں کھلوتے اس کے بارے تیرا کیا خیال ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر رہ کے محمد کی تھی اسی نا کوئی قبر کملی والے کا پہچان کر لے سی تو حاضرین گرامی جس ویلے غوث پاک کو بھی قبر کے اندر دفنایا گیا جس ویلے قبر کے اندر پہنچ گئے تو برہمن کے نکیر آ گئے آخر لگے بندہ مومن اے آدم کے بیٹے تو قبر کے اندر آ گیا اتنے آگے تن امتحان پاس کرنے پاسے باقی غوث تو بھی آدم سے سوال کرو منکر نکیر نے سوال کیتا من رب کا تیرا رب کون ہے آؤ توجہ فرماؤ رب کی آخر لگے وہ آخر لگے میں تے کوئی پتہ نہیں میں تے غوث پاک تو دیا بس سوال کیتا گیا اے بندے تیرا دین کون ہے وعدہ کیا گیا میں تے غوث پاک تو دیا بس سوال کیتا گیا اے انسان جڑا تیرے سامنے کالی ظلماں کھلوتا ہے جس بچے وقت ہوا لائے ظلماں والیاں نے اس دے بارے تیرا کی خیال ہے اور آخر لگیا میں تے غوث پاک تو دیا آپ لوگوں توجہ فرماؤ اس ویلے فرشتے جنت والی بھی آ گئے اس ویلے فرشتے دوزخ والی بھی آ گئے سارے جمع ہو گئے اس بندے نوں نہ کہ اللہ دے کول لے گئے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا گیا رب العالمین نے فرمایا فرشتوں کے گل جنت والے آتے نے اے رب العالمین کی آتے نے غوث پاک تو دیا اے جنت دی یا دوستی ہے دوزخ والے آتے نے رب العالمین اے تقدیر کا جواب بھی نہیں دے سکیا اے رب کا جواب بھی نہیں دے سکیا لیکن جہنم میں جانا چاہیے لیکن آنوں کو توجہ فرماؤ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے فرشتوں تسا سوال کیتا اس کے جواب دیتا ہے فرشتے آخر لگے رب العالمین اے آتے میں تے غوث پاک کو دیا اور توجہ فرماؤ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے فرشتوں اس کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت کے اندر داخل کر دو کہ فرمایا جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کر دو جس وجہ سے باب توبی نو فرشتے پکڑ کے تے جنت والے جانے کا اس سوال کا سنا بابا تم تو جواب بھی کوئی نہیں آیا بابا مسکرا گیا سی اور جڑا غوث پاک کا توبی ہوئے اس کو نہیں پتا کہ سارا نبی کون ہے اس کو نہیں پتا کہ سارا دین کون ہے اس کو نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے اور چلے میں دوست غوث اعظم کر رہا جس نے 14 نبی ولی بنا کے واپس بھیجے حاضرین گرامی قدر حضرت بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرمائے کہ آپ کی والدہ محترمہ ہن ساڈے کو روٹین ہے نا ویسے حضور کا فرمان ہے کہ اگر بچہ 7 سال ہو گئے اس کو نماز واسطے تو اطلاع دو بیٹا نماز پڑھنی پتر نماز پڑھنی اگر وہ نہیں پڑھتا اس کی عمر 10 سال ہو گئی تسی اس کو مار کے آپ نماز پڑھنی ہے لیکن اللہ دے ولیاں دے وچ تے عام انسان دے وچ بڑا فرق ہے ہن آپ دی ماں حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے آخیا بیٹا تو نماز پڑھنی ہے اور بابا فرید کو گنج شکر کیوں آکھے ویندا آپ نکے ہونے شکر بڑی شوق کے نال کھاندے ہیں گنج شکر اس تو آکھے ویندا ہن ماں جڑی ہے وہ عادت بھی کہندی ہے کہ پتر تو نماز پڑھنی ہے عمر حال تک چھوٹی ہے بابا فرید نے آخیا ماں میری تے حال تک عمر ہی چھوٹی ہے بڑے رہو سمت نماز پڑھساں اما نے آخیا نا بیٹا تم اساڑی گھر پیدا ہویا ساڑے تے علاج نے کتنا سی نماز کا سبق سکھائی جس ویلے ماں نے نماز کا سبق سکھان لگی تے بابا فرید آتا کہ میں نماز پڑھی تے میں کے مل سی میں نماز پڑھی تا میں کے مل سی
ماں نے آخر بیٹا جس اللہ کی تو نماز پڑھتے ہو اللہ تین شکر عطا فرماسی اے بولو یار کوئی بولے کرا میں حقیقت مزہ ہی نہیں آتا کیا کیا کہ تسی نماز پڑھتے ہو اللہ کی جیسی تھوڑا شکر عطا فرماسی اور میرا وجدان نہیں آتا کتابت نہیں لکھیا کہ بابا فرید مسلم چڑھ کے نماز کس واسطے پڑھ رہا کہ اللہ من کے جیسی شکر عطا فرماسی تو حاجی نے گرامی قدر ماں نے کے دیتا ہے ماں نے اپنے بیٹے کو لوٹا بھر کے دیتا ہے اور ماں ہی وضو پہ کر دیے بیٹا مال لے کے پہ وضو کرتا ہے جس ویلے وضو مکمل ہو گیا ماں نے اپنا مسلح بچھایا ود فرید کا مسلح بچھایا ہے ماں نے کے دیتا تھوڑی دیر شکر تھلے والے کے مسلح تھلے رکھ چھڑیے کہ میرا پتر نماز پڑھ سی ود مسلح اٹھا سی شکر ویسی کا دل اور نماز واسطے ود ویسی حالی نے گرامی قدر جس سے اتنی گال ہو گئی اور ماں پر نماز پڑھ دیے بیٹا ہی مسلح سے کھڑا کی نماز کیا پڑھ رہا ہے جس سے نماز مکمل ہو گئی ماں اٹھیے ود بیٹے نے مسلح اٹھایا پلو شکر کی شکر کھا کے بڑے خوش ہو گئے حالی نے گرامی قدر بڑا عرصہ گزر گیا بابا فرید نے روٹین بنا لی جس ویلے اذان ہوتی ہے بابا فرید وضو کر کے ماں کے نال مسلح تے چڑھ کھڑا گیا ماں دا بھی طریقے کار ہے ماں مسلح تلے شکر رکھ دیندی ہے لیکن ایک دن ایسا آ گیا بابا فرید نے پہلے وضو کر کے مسلح تے کھڑا گیا ماں تک وضو پہ کر دیے جس ویلے ماں نے دیکھا کہ فرید تا مسلح تے کھڑا ہے ماں نے آخیا بیٹا آج وضو تے نہیں کرنا آخیا ماں آج میں پہلے کر چکی ہوں آج کے کیتا آج میں وضو پہلے کر چکی ہوں ماں پریشان ہو گئی اے میرے پاک پروردگار والا آج ماں کی عزت کا سوال ہے اگے تو شکر میں تھلے رکھ دیا ہن میں شکر کیویں رکھاں فرید دی ماں نے سر سجدے دے اندر رکھیا سارے کتار پہ روندیاں نے اے مالک کریم آج ماں کی عزت کا سوال ہے اگر فرید دے مسلط تے شکر نکلی فقیر فرید کا دل ٹوٹ جائے گا فرید وقت میں نماز نہیں پڑھے گا لیکن آؤ کو ماں بڑی سچیاں انہاں ماں نو اللہ دے نال پیار ہے اس رب العالمین انہاں عورتاں دے نال پیار ہے آؤ توجہ فرما جس ویلے بابے فرید نے سلام پھیریا اپنا مسلح اٹھایا تلے شکر پئیے تلے اس تیرے شکر موجود ہے بابے فرید نے شکر کھا دیے آنکھ لگی ہے ماں آج شکر کی تو لے آئی اس نال بھی زیادہ میٹھی ہے کیا کیا آج ماں کی تو شکر لے آئی اے تو نال بھی زیادہ میٹھی ہے ماں نے آخیا بیٹا اگے تیری ماں اس مسلح تلے شکر رکھتی رہی ہے آج اس نے رکھی ہے کہ تیری ماں کا بھی خدا ہے تیرا بھی خدا ہے حاجی فرید یا تو حاجی نے گرامی کر بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سوال کیتا ارے ماں او خدا کس طرح شکر آ گیا آپ چھوٹے جے بچے ہیں رب العالمین کس طرح شکر آ گیا ماں نے آخیا بیٹا جڑا خدا دے نال پیار کرے جڑا اس کے مصطفیٰ دے نال پیار کرے بات اگر انسان قبر کے اندر چلا جائے اللہ اس کو مرد عالمی زندہ تو حاضرین گرامی آپ نے یہ فرمایا کہ جڑا اللہ واسطے سب کچھ قربان کر دے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی مرن دیتا نہیں اور آج بھی بات کو سمجھاؤ آج بھی حق فرید یا فرید کے نعرے پہ لگتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کے اس رب العالمین کو راضی کیتے آج اللہ کریم انہوں نے ناراضی ہو گیا تو حاضرین گرامی کے ایک بڑی پیاری گل ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اور جتنے اللہ دے نیک لوگ گزرے نا انہوں نے مقام جڑے ہیں جڑے ساڈے کولے کمرے ہیں کوٹھے تین پکے کو لائے ہوندے او ککھاں دی کلیاں لا کے اوتھے بیٹھ رہندے ہیں ایک برات آندی پئی ہے ہندوؤں دی کنہاں دی برات ہے ہندوؤں دی برات آ رہی ہے بابا فرید پاک پکن دے اوتے اوتھے ڈیرا ایک ککھاں دی جھولی دے اندر لا کے تے بیٹھیا تے پڑھدے کے اللہ اللہ اس اللہ دی یاد کرتے پے اوتھے برات پہنچی انہوں نے دیکھا کہ بابا چہرے تے نور ہے
داڑھی بڑی سونی ہے، داڑھی دے وچ نور دیاں لائٹاں پہ نکلدیاں، انہوں نے ویکھیا انہاں کہ بندہ نیک ہے، اساں راہ لا دے سی، برات ان بھلی ہوئی، پاک مدن شریف آ گئے، جنہوں نے اللہ مقدر جگاوے انہوں نے نیک لوگوں کے راہ تے لے آندا۔ گل تو مقدر دی ہے نا کہ اللہ جس کو چن لے اس کو اپنے راہ تے لے آندا۔ اور جڑی برات ہے وہ بابے فرید دے کول پہنچ آئی، آدھے بابا اسی بھول گئے ہاں، پردیسی بندے ہیں، آسان کدھر راہ لوے آنا۔ کہ بابا فرید آیا، بابے نے آکھا راہ لاواں یا شہر ہی دکھا دیواں، راہ لاواں یا شہر ہی دکھا دیواں۔ جیڑا انہاں دے وچ سردار آیا اس نے آکھا بابا جی کدی شہر دکھاویں تے اس تو وڈی تے گل ہی کوئی نہیں۔ اساں یہ راستے دے وچ اساں پھردے اساں لوکاں کول پوچھسائیں بابا ہن کدے رہنا، فلانے ہن کدے رہنا، جے کدی تو شہر دکھاویں تے تیری وڈی مہربانی ہوسی۔ اس ویلے بابے نے سمجھا کہ لگدا میرے راہ تے آ گئے۔ اگلے جڑے اللہ دے نیک لوگ ہیں انہوں نے اسلام کس طرح پھیلایا ہے، انج نہیں پھیلایا کہ موڈے تے بستر جانا جڑا کوئی رسول کا ذکر کرنا اس کو بھی آخنا صرف اللہ ہی کافی، رسول چھوڑ، انج نہیں پھیلایا اسلام۔ انہوں نے ککھن یا کڑیاں دے اندر بیٹھ کے رات تو زمین تے رکھیاں، ایک تو بستر نہ چاہیے تے نہ بستر تے آرام کر دین، اور وہ اللہ کا نیک بندہ تے ساری رات عبادت کرے اس کو کیڑی بستر دی لوڑ ہوندی ہے۔ بابا فرید آپ نے سوچا لگدا اے میری انجال دے اندر آ گئے، باپ آکھو سنگیو توانو شہر دکھاواں یا توڑ پہنچا دیواں۔ پہلے کی آکھیا کہ توانو شہر، انہاں آکھیا بابا سان راہ دکھا، بابے نے آکھیا راہ دکھاواں یا شہر دکھاواں، تے ہن بابے نے آکھیا او شہر دکھاواں یا توڑ ہی پہنچا دیواں۔ تے آسانی کسی جو نہیں کوئی توڑ پہنچا دے، اسی جی ہوندی نا، او بڑے خوش ہوئے بھائی آسان بابا توڑ پہنچا دے، اس تو وڈی تے گل ہی کوئی نہیں، تے بابا ساڈی شادی ہے اسی تین کوئی ٹکی دساں، ٹکے تے مراد بھائی پیسے دساں، اس تو بعد تھانوں کوئی کھسائیوں پہ کھسائیوں تہاڈا شکریہ بھی ادا کرساں، آسان کدے توڑ پہنچا دے۔ بابے نے آکھیا بابا نے کام کرنا پوسی، آکھیا بابا دسو، آکھیا تساں اکھاں بند کر دیو، کی کرو اکھاں بند کر دیو۔ وچ بندے جڑے ہیں وہ آکھن لگے کہ بابا یار اکھاں بند کرو، ہو سکتا ساڈا مال لٹ لے، اتنی بڑی بارات ہے ساڈا مال لٹ لے سی۔ جیڑا اس بارات اندر سردار ہے اس آکھا چلیو جس دا چہرہ چاند کی طرح چمکدا ہوئے، جس دے چہرے دے وچ سورج کی طرح کرنا نور دی نکلی ہوئے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس بابے دا چہرہ جھوٹا نہیں، ایک سچا بندہ ہے، تسی اس دی گل تے اکھاں بند کر لو۔ انہوں نے اکھاں بند کیتیاں تے جس ویلے ویکھیا بابے نے آکھا ہن اکھاں کھولو، جس ویلے انہاں اکھاں کھولیاں تے سامنے کعبۃ اللہ ہے، سامنے کی ہے کعبۃ اللہ، لوگ کعبے میں طواف کرتے تو آکھن لگے او بابا ساڈے کتھے لے آیا؟ بابے نے آکھا میں تے یہی شہر جاننا، میں تے اس شہر دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ سارے لوگ دیکھن لگ پے کہ یار بابا سان کدے لے آیا، تے بعد اس ویلے انہاں دے سردار نے ویکھیا نا کہ تے اللہ دا گھر ہے، اے کعبۃ اللہ، لوگ ان کا طواف پہ کر دیں۔ اس ویلے اس نے آکھیا اوے اللہ دے بندے، اے بابا اگر سان اس راہ پہ لے بھی آیا تو اس محمد سان کلمہ ہی پڑھا، بھری بارات بابا سان کلمہ پڑھا۔ بابا آکھا یہ کلمہ نہیں پڑھنا، کلمے آنے کے روز کے سامنے من کے کلمہ شریف پڑھ دیں۔ انہاں نے بابا بس اثر کیویں اس کے سامنے وساں، اثر پہ کیویں پہنچ وساں؟ تو حاضرین گرامی قدر اس بابے نے کیا کیا، اس نے آکھا دوبارہ اکھاں بند کرو، کی کرو دوبارہ اکھاں بند کرو۔ ہن کعبے کھلوتے دوبارہ اکھاں بند کروائیاں، بابے نے آکھا ہن اکھاں کھولو، جس ویلے اکھاں کھولیاں تے سامنے مسجد نبوی ہے، وہ لوگ کھلو گئے۔ اس ویلے بابے نے آکھا میں تے اس شہر دا دروازہ دیکھیا، میں تے اس شہر کو جاننا، پر نہیں تے ہن محمد دا کلمہ پڑھو۔ وہ بھری بارات بابے دے کلمے کے اندر جا کے انہوں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو آگے نگرانی کر اس کے متعلق شاید ترجمانی فرمائے، شہر ہے کہ بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے۔ اگے فرمانا ہے نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ مریض محبت تے نزدیک ہن سب دے
عرب کے اندر لوگ طبیب آتے ہیں، اس واسطے شاید نے ترجمانی کر دیے کہ ہن نہ گھبراؤ، ہن تمہاری مشکل کی ہو گئی ہے، آسان ہو گئی ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، بابا فرید آپ میں سے کئی لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا۔ دوستان گرامی قدر، اور بھی بابا فرید کے بارے ایک گل ترجمانی کی گئی ہے کہ بابا فرید نے لوگوں کو کس طرح مدینے پاک جا کے لوگوں کو اس دین اسلام کا سبق سکھایا۔ تو حاضرین گرامی قدر، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا پیارا جملہ ہے، اور اس کو اگر میں کوشش کرتا کہ میں اپنے علاقے کی زبان اندر تم سناواں، سرائکی ہے اور کس طرح کہ بابا فرید ایک غلام آیا جی میں آج دوسرا تے میں کسی اللہ دے نیک بندے یعنی پیر تے مرید ہونے ہیں، اسی طرح خواجہ غلام فرید کا ایک مرید آیا، اس دی بیٹی دی شادی ہو گئی۔ کی ہویا؟ بیٹی دی شادی ہو گئی، اور پرانے جڑے لوگ ہوتے ہیں بزرگ یہ آتے ہیں کہ بیٹا اگر تہاڈی شادی ہو گئی ہے تے وقت اس ویلے یہ ہنی مون یہ سیر و تفریح نہیں ہوندی ہیں، اس ویلے اللہ دے نیک بندے کو مان کے دعا کرائی جاتی ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سان آپس پر اتفاق محبت دے اور اللہ تعالیٰ سان نیک اولاد عطا فرماوے۔ اس ویلے یہی روٹین ہوتی ہے، لیکن آج ساڑھے شادی ہوتی ہیں لوگ سیر و تفریح تے چلے رہے ہیں، اللہ دے نیک لوگوں دے اصل راہ ہی کھل گئے تے بس ساڑھی 4 سال اولاد نہیں ہوتی، اسیا دے یار فلانے ڈاکٹر کو جائی، واقعی بھائی تے ڈاکٹر کو لیاں جس نے انگریز کو انگریزی سیکھی ہے، اللہ دے نیک بندے کو کدے سی گئے ہی نہ، پر دعا کر اللہ تعالیٰ سان بھی نیک لوگوں کو رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو حاضرین گرامی، اس باپ نے آخر بیٹا تیری شادی ہو گئی ہے، اے تیری بیٹی تو خواجہ فرید کو جا، اٹھے ون کے انہیں کو دعا کروا اللہ تعالیٰ تے نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تیرے مین تیرے نال محبت اور اتفاق نصیب فرمائے۔ تو حاضرین گرامی، باپ نے ایک وصیت فرمائی، باپ نے کیا کیتا؟ ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا وہ بابا فرید ہے، اس نال کوئی فالتو گل کرنی نہیں، جتنی وہ گل کرے تو اتنی نہ جواب دینا۔ وہ بیٹی وہ شہزادی اتنے پہنچ کے بابا فرید بیٹھا بن کے سلام دیتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابے نے سلام چلیا تے بابا آکھن لگیا، اے پتر تیرا کی حال ہے؟ کی آکھیا؟ اے پتر تیرا کی حال ہے؟ اس ویلے اس بیٹی نے جواب دیتا، سائیں میں بالکل ٹھیک ہوں، تہاڈا کی حال ہے؟ تہاڈا کی حال ہے؟ بابے فرید نے آکھیا بیٹا میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس ویلے تھوڑی دیر بعد بابے فرید نے آکھیا، اور بیٹا تیرے پیو دا کی حال ہے؟ کی آکھیا؟ تیرے پیو دا کی حال ہے؟ ہن باپ نے اس بیٹی کی بڑا کے گلے آیا کہ جنہیں تیرے بابا سوال کرے تو اس کا جواب دینا ہے، زیادہ فالتو گل کرنی نہیں۔ جس ویلے بابے فرید نے پوچھا، اوے پتر تیرے پیو دا کی حال ہے؟ تے آکھیا سائیں میرا پیو تو ٹھیک ہے، اور تہاڈے پیو دا کی حال ہے؟ ہن بچی بابا فرید سے سوال بھی کر دی، بابا فرید کہا اے بیٹا اے پتر میرا پیو بھی ٹھیک ہے۔ بس تھوڑی دیر بعد خواجہ فرید نے آکھیا اے بیٹا تیری شادی وال خیر نہ تھی گئی ہے؟ شادی وال خیر نہ تھی گئی ہے؟ وہ بچی آکھن لگی ہاں سائیں میری شادی تے خیر نہ تھی گئی ہے، تہاڈی شادی خیر نہ تھی گئی ہے۔ بابے فرید کو اے تواڈے ڈبے دا مسئلہ نہیں تے میں گل بڑی سوادی ہے تواں سورے سناواں، لیکن ڈبے آدن بھائی نہیں انج حل کر گئی چل۔ بہرحال اس بابے فرید نے پوچھے کہ بیٹا تیری شادی خیر نہ تھی گئی ہے؟ وہ بچی آکھن لگی ہاں سائیں میری شادی تے خیر نہ تھی گئی ہے، تہاڈی شادی خیر نہ تھی گئی ہے۔ اس ویلے بابے فرید نے آکھیا ہاں بیٹا میری شادی بھی خیر نہ تھی گئی ہے۔ تھوڑی جی دیر گزری، بابے فرید نے آکھیا اے اسی آتے نا دولہ یا اسی نڈا ہوتے ہیں انہی بولتے ہو نا، لیکن ساڑی زبان اس کو گھوٹ آکھے لگا، دولہ یا نڈا نہیں آتے۔ بابے فرید آکھیا اور بیٹا وہاں تیرے گھوٹ کا کی حال ہے؟ یعنی تیرے دولہ کا کی حال ہے؟ وہ بچی آکھن لگی سائیں بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد بچی بولی آکھن لگی بابا تیرے گھوٹ کا کی حال ہے؟ بابا مسکرایا تے بابے نے آکھا بیٹا میرا گھوٹ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بابے فرید نے آکھیا اوے بیٹا کدائیں اپنا گھوٹ ملاوے آنا، کدائیں اپنا گھوٹ ملاوے آنا۔ اس ویلے بچی آکھن لگی سائیں ہن کدا اسی تے آئے نا ول میں اس کو تہاڈے کول لے آساں، کی کرساں تہاڈے کول لے آساں۔ تے تھوڑی دیر کے بعد بچی آکھن لگی اوے بابا کدائیں
قسمت والی عورت ہے، بڑی لجپال اور بڑی قسمت والی عورت ہے۔ یہ آخیا اوے بابا کہ نہیں اپنا تو گھوٹ ملاوے آنا تے خواجہ فرید آپ چلا دے کرائے اور آخیا بیٹا میرا گھوٹ میرے کو دور نہیں رہتا اور 24 گھنٹے میرے کول ہی رہتا۔ وہ بیٹی آخر لگی بابا کہ نہیں دکھاوے آنا خواجہ فرید نے اس طرح اپنا ہاتھ کٹیا مدینہ پاک اندر پاک پتن چکے کے ہاتھ مدینہ ہی کیتا سارے پردے کو ہاتھ گئے مدینہ پاک اندر محمد عربی کا روزہ نظر آنے لگ گیا۔ بابا فرید نے آخر بیٹا ہر فیصلہ کر تیرے دور سونا یا میرے دور سونا ہے۔ اس ویلے بیٹی آخر لگی اے سائی میرا گھوٹ اس نال پہنچ نہیں سکتا، تیرا گھوٹ تو بڑے کمال آنا، تیرا گھوٹ بڑے کمال آنا۔ تو حاضرین گرامی قدر شاعر نے عربی شاعر اٹھیا، کیڑا شاعر؟ عربی، اور یہ وہ شاعر کی میں گل کرتا جس نے حضور کے سامنے کھڑو کے حضور کی نعت پڑھی ہے۔ حضور مدینے پاک بیٹھے ہیں نا کہ کملی والے نے آکھو ہے کوئی میرا صحابی جڑا میری نعت میں سناوے۔ اس ویلے اردو تے اے فارسی اے انگلش وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، لوگ عربی بولتے ہیں، اس تو عرب آتے رہتے ہیں۔ اس ویلے حضرت حسان بن ثابت آپ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑو کے اور یاد رکھو جس ویلے حسان بن ثابت کھڑے ہوئے نا کہ حضور آپ ممبر تو اٹھ کے آکھو نعت تو میری پڑھے کہ میرے تو جھکا ہوئے تو میرے ممبر تے کھڑو کے میری نعت پڑھ۔ حسان بن ثابت آپ کھڑو گئے اور پڑھن لگ گئے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے عربی تو ہم نہیں سمجھ آئی، ہن میں کون پنجابی دسا ہے۔ اس نے سے گالی ترجمہ نہیں کیتی ہے، وہ آتا ہے کہ ہر باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ہر باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ ہے یہ ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اور اس بعد ایک بالکل ٹھوس پنجابی کا شاعر اٹھیا، اس نے آکھیا کہ کد کاٹھ سونا تے بنتر بناوٹ، کد کاٹھ سونا تے بنتر بناوٹ، ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ، حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ آخری گرامی قدر اسی سے متعلق بابا فرید نے بالکل آخری گل ہے، بابا فرید نے ایک شعر لکھیا۔ بابا فرید آتا کہ میں ویکھا تے او ویکھے نہیں، آئی تو شہر ٹر گئے نا جنہیں پڑھے گیا، اگر کسی آج کل سامنے پڑھی تو آپ پتہ نہیں کہ پڑھتا پیا، کیونکہ انہوں لوگ کا شعر لکھی کہ اپنے خون کاڑے ہیں، ایک ایک خون کا قطرہ ایک ایک لفظ سے ختم ہو گیا، یا انہوں نے حضور کی کیویں تعریف کی ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں ویکھا تے سونا ویکھے نہیں، جن میں نہ ویکھا تے او ویکھے، ایڈی قسمت فریدا کتھوں تیری تیرے وچ ویکھن دے ویکھے۔ بابا فرید آتا کہ ایڈی قسمت کتھوں لے آواں کہ میں بھی محمد نو ویکھا تے محمد میں نے ویکھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ویکھا تے او ویکھے نہیں، جن میں نہ ویکھا تے سونا ویکھے، ایڈی قسمت فریدا کتھوں تیری تیرے وچ ویکھن دے ویکھے، تے یار تے تیرے اندر وستا تینوں ایویں پین پھلیکھے، غلام فریدا ہوئے یار تے مریے سونا ویکھے یا نہ ویکھے۔ آخری گرامی قدر دعا کرتے ہیں میرا پاک اللہ اپنے نیک لوگوں کے نال محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔